اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نغماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات مولانا سید محمد النقوی آپ سب کے مرحومین انجمن وفاداران عباس کے اراکین کے مرحومین مولانا قبلہ مدد علی اللہ کے مرحومین ان کے بڑے بھائی سرور بھائی مولانا سائیں بخش صاحب کی والدہ والد آپ کے میرے مولانا مظہر زیدی صاحب سب کے مرحومین کے لیے سنی شیعہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں اس سے بلند اور بہتر صلوات صلوات سب سنی شیعہ سبھی پڑھتے ہیں اس سے اور بہتر بلند صلوات اللہ اپنے کلام میں نیکی کرنے والے کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہا ہے یاد رہے یہ جو سانس اندر گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ واپس آئے بد دعا نہیں دے رہا ایک حقیقت ہے جو بات ہے ہم میں سے کون آب حیات پی کر آیا ہے ہم میں سے کوئی بھی آب حیات پی کر نہیں آیا حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا کوئی بھی دائمی حیات لے کر نہیں آیا ہمارا نام باقی نہیں رہے گا ہمارا کام باقی رہے گا کیا کریں کہ صدقہ جاریہ کیا کریں کہ نیکیاں باقی رہیں وہ ہمیں دوسروں کی خاطر جینے کا جذبہ سرکار سے سوال ہوا یا رسول اللہ من کان خیر الناس یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے تھکے ہوئے ہیں آپ یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے من کان خیر الناس سرکار نے فوراً فرمایا من کان خیر للناس پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے فرمایا جو انسانوں کے لیے اچھا ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے اپنی خاطر زندگی گزارنا تو جانوروں کو بھی آتا ہے اگر ہم اپنی خاطر زندگی گزاریں گے صبح اٹھے ناشتہ کیا آفس چلے گئے نوکری پر چلے گئے مزدوری پر چلے گئے دوپہر کو آئے پھر کوئی کھانا کھایا پھر کچھ دیر آرام کیا پھر کوئی اور کام کیا پھر رات آ گئی پھر سو گئے پھر دوبارہ صبح آ گئی پھر اٹھ کے چلے گئے
یہ سارا کام تو جانور زیادہ اچھا کر رہے ہیں۔ جب یہ سارا کام جانور زیادہ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا ہے؟ انسان کہتے کسے؟ خبردار، جس کی 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں، 2 پیر ہوں، 2 ہاتھ ہوں، میری اور آپ کی طرح نظر آ رہا ہو، وہ انسان ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ جو ہمیں انسان نظر آ رہا ہو وہ انسان ہی نہ ہو۔ انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک، انسان نما لوگ۔ آپ نے کاشتکاروں کو دیکھا ہوگا، جب ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ اپنی فصل کو بچانے کے لیے ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتے ہیں۔ جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ زندہ بھی ہو۔ جس کا ضمیر مر گیا ہے وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مر گیا ہے وہ زندہ کہاں ہے؟ جسے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے وہ زندہ کہاں ہے؟ جسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے رشتہ دار پریشانیوں میں ہیں وہ زندہ کہاں ہے؟ زندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان ہو جس کے ہر بدن میں حرکت ہے، بلکہ زندہ وہ ہے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ایک بڑی نعمت پر اتنا کم ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمتوں میں بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مولا حسین کا ذکر ہے۔ یہ مجلس اعزا ہمیں مردہ نہیں ہونے دیتی، یہ مجلس اعزا امام حسین ہمیں ایک مرتبہ تازگی عطا کرتی ہے، حیات عطا کرتی ہے، ہمیں مرنے سے بچاتی ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ مجلس اعزا اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آنکھوں کا معائنہ کرنے کے بعد آپ کے نمبر یا کم کر دیتا ہے یا زیادہ کر دیتا ہے، جی اینک بدل دیتا ہے۔ جب ہم ذکر امام حسین میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں کربلا والے ہماری اینک بدلتے ہیں۔ اب وہ اینک ہمارے لگ جاتی ہے اور ہر دفعہ آنے پہ اینک بدلتی ہے، ہر چیک اپ پر اینک بدلتی ہے، ہر مجلس میں اینک بدلتی ہے۔ جب ہم اگر دن میں 4 مجلسیں کر رہے ہیں نا تو پچھلی اینک سے زیادہ بہتر دوسری اینک ہو جاتی ہے۔ وہ جو دن میں آخری مجلس کی ہے ہماری اینک اور بہتر ہو جاتی ہے، ہمارا چشمہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے میں قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، دور سے لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں آؤں؟ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والا کربلائی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہاں بیٹھنے والا، یہاں آنے والا۔ اچھا یہ بات طے ہے، میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے مجلس کے اندر، اور مجلس اعزا امام حسین ہے، یہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں۔ یہ شیعہ حضرات مجھ سے ناراض نہ ہو، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ بھائی جملہ محسوس کریں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔
مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی ذکر امام حسین میں آ کے بیٹھا ہے وہ مالک کا مہمان ہے، اس کا خیال رہے. میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی. یہ کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلاؤ جو کھاتے نہیں ہیں، پہنچاؤ ان تک نیاز. ماشاءاللہ. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم لیٹ ہو گئے، ذرا بجھا بجھا سا مجمع ہوگا، ذرا تھکا تھکا سا مجمع ہوگا. دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ جلدی اترے تاکہ ہم گھروں کو جائیں. لیکن آپ کی تازگی اور آپ کی توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں کچھ دیر تو آپ کو دیکھتا رہوں. جی یہ کوئی ہنر نہیں ہے بھائی. خود میں نیاز بنائی، خود پکائی، خود کھا لی. اسے پہنچاؤ جو نہیں کھاتا، اور پہنچاؤ، پڑوسی کو پہنچاؤ، اپنے دوست کو بھی کھلاؤ. اگر منع کر دے، واپس کر دے تو ناراض نہیں ہونا. جب دوبارہ نیاز بنے پھر بھیجنا، پھر واپس کر دے ناراض نہیں ہونا. تیسری مرتبہ بنے پھر بھیجنا، بار بار بھیجنا، بار بار بھیجنا. تمہارا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں ممبر پر ایک ادنیٰ سا ذاکر ہوں. ممبر پر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 3-4 دفعہ سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ بھی نیاز بھیجیں گے. ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر، کردار سے بہتر، اچھے رویوں سے بہتر کوئی تبلیغی نہیں ہے. ابھی میرے صحافی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ بہرحال ایک سپاہی ہیں، ایک کوشش کرنے والے ہیں، کتنا نتیجہ لیا؟ تو میں نے بے ساختہ ان سے کہا، یہاں موجود ہیں، میں نے بے ساختہ ان سے کہا کہ 100% نتیجہ لیا ہے. ہم ایک دفعہ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے. آپ کو دیکھ کر اگر کوئی منہ موڑ کے جائے گا نا تو آپ کو وہ برا لگے گا، اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی مسکرائے گا تو آپ کا دل کرے گا اس کے قریب آئیں، اسے قریب بلائیں. بھائیو، اس سے بڑا کنجوس کون ہوگا جو مسکرانے میں بھی کنجوس ہو؟ تھوڑا سا تو مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے کسی کو. البتہ شرعی حدود کا خیال رہے، ہر جگہ مسکرا کے مت دیکھنا. صلوات پڑھنے ذرا میرے مولا حسین فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام. بخیل ترین فرد وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی کنجوس ہو. جی یہ کوئی جانور برابر سے گزرے ہیں کہ مجھے معاف کیجیے گا جی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر سے گزر رہا ہے، سلام بھی نہیں کر رہا. یہ کوئی جانور گزرے ہیں کہ ایک دوسرے کے برابر سے جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا. اگر یہ انسان ہوتے تو سلام کرتے. پھر آواز آئے گی مولانا ہمارے شہر میں ہندو زیادہ رکھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ بھائی یہ سلام ہمارے والا، یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے. تسلی دے رہا ہوں آپ کو جی. علماء کرام تھوڑی دیر کے لیے میری اس بات کو ڈیلیٹ کر دیں جی. سلام کرو، انہیں سلام کرو، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. تم یا علی مدد بولتے ہو ہندوؤں کو، اور ہندو بھی تمہیں جواب دیتے ہیں مولا علی مدد. تو سلام کرنے میں کیا کیا پریشانی ہے؟ سلام ایک تہذیب ہے، ایک مظاہرہ ہے محبت کا. اس نیت سے کر لو سلام، اور الجھنوں میں نہیں پڑو. اور پھر اس تک تم نے اسلام پہنچایا کب ہے جو وہ مسلمان نہیں ہوا؟ میں بہت ہی کڑوی بات کر گیا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضور، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے فلاں صاحب کو سب پتا ہے، ساری باتیں انہیں پتا ہیں، تو پھر وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنے اچھے اچھے کلپ دے رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا ان کا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ. تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ یہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، وہ ہاتھ کھولنے کو بھی جانتے ہیں، وہ سجدہ رکھنے کو بھی جانتے ہیں، وہ مولا علی کی افضلیت کو بھی مانتے ہیں، ساری باتیں مان رہے ہیں، تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہے. ایک بہت بڑی علت اور بہت بڑا سبب تشیع کی طرف لوگ جو نہیں آ رہے، یا مسلمان جو نہیں ہو رہے، اس میں مسلمان یا اگر شیعت کی طرف کوئی نہیں آ رہا تو اس میں خود شیعہ قصوروار ہے جی. علی والے کی چال بتاتی ہے کہ علی والا جا رہا ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. روش بتاتی ہے، طریقہ کار بتاتا ہے.
شیعہ کو، شیعہ یعنی علی والا، علی والے کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بتائے کہ میں شیعہ ہوں۔ مولا علی کو ویسے بھی شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے، کردار والا شیعہ چاہیے، عمل والا شیعہ چاہیے۔ علی کو ایسا چاہنے والا چاہیے، سارا جھٹو کہے اس کے پاس جا کے امانت رکھوا دو، وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ جھٹو کے بازار کے اندر لوگ کہیں فلاں سے جا کے سودا لو، وہ علی والا ہے، وہ سودا جعلی نہیں بیچتا، وہ مال حرام کا نہیں کھاتا۔ جی میں جب کالے کپڑے پہن کر بازار میں گزرتا ہوں تو یہ کالے کپڑے پہن کر میں فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بھائی نہیں ہوں، میں حسین کا زدار ہوں، اور جب میں حسین کا زدار ہوں تو میرا جانا تبلیغ کر رہا ہے مولا حسین کی ذکر کی۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، تھک تو نہیں رہے، دید بدلنے کی جگہ ہے۔ کیا کریں کہ ہمیں وہ نظر آئے جو حسین مولا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا کریں؟ ہمارے بہت سارے جوان ہیں، آپ کے جھنڈوں سے بھی بہت سے گئے ہوئے ہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، لندن، یہاں پڑھنے کے لیے، جی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے عزیزوں میں کچھ جوان گئے ہوئے ہوں گے، یہ جب واپس آتے ہیں نا تو ان کا کچھ رنگ بدلا سا ہوتا ہے، ان کی چال بھی کچھ انگریزوں والی ہو جاتی ہے، ان کا لہجہ بھی کچھ ہے توتلا ہو جاتا ہے، یہ سندھی بھی توتلی زبان میں بولتے ہیں۔ ارے بھئی کیا ہو گیا؟ کہ وہ 2 سال سے وہاں ہوں، تو جو یہاں تو 25 سال سے تھے، 2 سال میں تمہاری زبان کو کیا ہو گیا؟ تو یہ وہ جو وہاں سے آتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ دیکھیں، ہم لوگ اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں، ہمارے اندر اثر لینا بھی پایا جاتا ہے اور اثر ڈالنا بھی ہمارے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ جی ماحول جو ہوتا ہے وہ اثر ڈالتا ہے ہمارے اوپر، مگر اس انسان پر ماحول اثر ڈالتا ہے جو خود مضبوط نہ ہو، مگر انسان ہے وہ اپنے ہر شخص کا حساب علیحدہ ہے، ہر شخص کی فائل علیحدہ ہے، ہر شخص کی فائل علیحدہ ہے، ہر شخص خود اپنا فیصلہ خود کرے گا کہ میں کتنا مضبوط ہوں۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے، تانگے والے کو روکا، مجھے وہاں جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے بتا دیا اتنے آنے لوں گا۔ وہ آنے دو آنے کا زمانہ، ٹکوں کا زمانہ۔ تو غالب صاحب بیٹھ گئے، اسد اللہ غالب بیٹھ گئے تانگے میں۔ آدھے رستے میں تانگا پہنچا تو اسد اللہ غالب نے تانگے والے سے کہا تانگا روکو، مجھے یہیں اترنا ہے۔ تو اس نے کہا وہ محلہ تو ابھی دور ہے، جہاں آپ کو جانا تھا وہ تو ابھی آگے ہے۔ کہنا نہیں، وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ تانگے والا بول رہا تھا نا، تو اس کی زبان ان کے اوپر اثر کر رہی تھی۔ مفتی عنایت علی شاہ صاحب قبلہ مرحوم اللہ مقامہ خیرپور ریاست کے زمانے میں مفتی تھے، لیا اور ملتان کے رہنے والے تھے، انتقال ان کا ملتان میں ہوا، دفن بھی اپنے ہی مدرسے کے اندر ہے۔ مجھے ان سے بڑا ہمارا ان سے خاندانی ایک واسطہ تھا خیرپور کے رشتے سے۔ تو وہ قوم جب تشریف لے کر آئے تو اتفاق سے 2-3 مہینے تک مسلسل رہے۔ آیت اللہ گل پائیگانی کے وکیل خاص تھے اور بزرگ علماء سے ان کا بڑا خاص رابطہ اور تعلق تھا، بزرگ عالم دین تھے۔ میں ان کے ساتھ کوئی 2-2.5 مہینے روزانہ ان کے ساتھ بزرگوں کے پاس جانا، شام کے وقت میں ہم ساتھ رہے ان کے ساتھ کچھ عرصے۔ جب وہ واپس چلے گئے، پاکستان آ گئے اور میں وہیں تھا، تو کچھ دن بعد ایک میرے دوست نے کہا کہ تمہارے لہجے میں تم اردو بولتے ہو سرائکی لہجے میں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو سرائکی میں کبھی بولنے نہیں آئی، مجھے سرائکی بولنی نہیں آتی۔ کہنا نہیں، تمہارے لہجے میں سرائکی کا لہجہ ہے۔ تو بہت غور کیا تو معلوم ہوا کیونکہ میں مفتی صاحب کے ساتھ رہا تھا اور ان کی زبان جو کہ سرائکی زبان تھی، تو کیونکہ ان کا اپنا لہجہ بھی سرائکی کا لہجہ تھا، تو انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہے، 50 مثالیں دے دوں گا کہ انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ توجہ، یہ جو ہمارے لوگ کہیں سے اثر لے کر آتے ہیں نا، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا حدیث کہہ رہی ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا، حکمت علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کا ان کی تقریر سے سنو ایک جملہ، اللہ ان کی روح کو شادمانی عطا کرے۔ میں ان سے سنا ہوا ایک جملہ دیا کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے، طالب علموں سے خطاب کر رہے تھے، فرمانے لگے تم یہ حدیث سنا کر کہتے ہو کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت اور علم مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تم یہ حدیث سنا کر یہ بتانا چاہتے ہو، یا کچھ لوگ حدیث سنا کے بتانا چاہتے ہیں کہ جس سے چاہو پڑھ لو، جسے چاہو استاد بنا لو۔ تو انہوں نے کہا تم نے غور نہیں کیا حدیث پر؟ حدیث کہہ رہی ہے
علم مومن کی گمشدہ شے ہے. پہلے مومن بن جاؤ، پھر جہاں سے چاہو لے لو. ابھی تم اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہو جی، ابھی تم اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو جہاں سے چاہو لے لو. پہلے اپنے آپ کو تو مضبوط کرو. وہ لوگ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں وہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. اب میں بہت دیر لگائی میں نے حاصل جملہ کہنے کے لیے. علامہ اقبال جرمنی پڑھنے کے لیے گئے، ڈاکٹر بھی جرمنی سے ہو کر آئے، ڈاکٹریٹ کی سند پی ایچ ڈی بھی انہوں نے جرمنی سے کی. انہیں واپس آنے کے بعد تو کچھ انگریز ہو جانا چاہیے تھا، واپس آ جانے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ انقلابی شعر کہے انہوں نے ڈاکٹر ہو جانے کے بعد. اب علامہ اقبال نے وہ نسخہ بتایا ہے کہ کیا کریں کہ ہم پر کسی کا اثر نہ ہو بلکہ ہم اثر ڈالنے والے بنے. وہ نسخہ علامہ اقبال نے یہ دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. یہ مغرب کا، یورپ کا، یہ امریکہ کا، یہ کینیڈا کا جو اثر ہے یہ میرے اوپر نہیں آیا، وہاں کے ماحول نے مجھ پہ اثر نہیں ڈالا. کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میری آنکھ میں اگر مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہو، جب میں دیکھ ہی مدنی آنکھوں سے رہا ہوں، جب میں دیکھ ہی نجفی آنکھوں سے رہا ہوں، جب مجھے اینک ہی کربلا کی لگی ہوئی ہے، تو میں کربلا کے علاوہ، مدینے والے کے علاوہ، نجف والے کے علاوہ مجھے نظر ہی کیوں آئے گا؟ میری تو ہر چیز مدنی ہوگی اور میری ہر چیز نجفی ہوگی، میری ہر چیز کربلائی ہوگی. میرے بچوں، جوانوں، میرے محترم سننے والوں، بہت دیر نہیں ارادہ ہے، میں نے اپنی بات مکمل کی. ہمیں دین بدلنی ہوگی، دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ بڑھانا ہوگا. عبدالستار ایدھی سے میری 2 ملاقاتیں تھیں. سب جانتے ہیں نا ایدھی صاحب کو. عبدالستار ایدھی صاحب سے پوچھا گیا، جب سانحہ عاشورہ ہوا کراچی میں، دھماکہ ہوا لائٹ ہاؤس پہ، اور ایک بہت بڑا سانحہ، 50 سے زیادہ سنی شیعہ عزادار شہید ہوئے، 53 لوگ شہید ہوئے جس میں سے 23 سنی تھے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. مجلسوں میں، جلوسوں میں سب شریک ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو چہلم آیا تھا اس پہ بھی دھماکہ ہوا. تو چہلم کی مجلس میں انہوں نے میری پوری مجلس نشتر پارک میں اسٹیج پہ بیٹھ کر سنی، عبدالستار ایدھی نے، اور کفن پہن کر آئے تھے، کفنی پہن کر آئے تھے، اس سفید کپڑا پہن کے. انہوں نے بھی، ڈاکٹر ادیب بھی تھے، علامہ ساجد علی نقوی تھے، قائد ملت تھے، تمام شخصیات تھیں، کیونکہ اس سانحے کے بعد پہلا چہلم تھا اور پہلا بڑا اجتماع تھا نشتر پارک کا اور کراچی کا. تو یہ ساری شخصیات موجود تھیں. عبدالستار ایدھی بھی تھے، اور شاید کوئی 50 سے زیادہ علماء کرام تشریف فرما تھے. اور مجلس مجھے توفیق ہو رہی تھی کہ میں پڑھ رہا تھا. تو عبدالستار ایدھی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جذبہ آپ کو، جنازوں سے بدبو آ رہی ہے. جی، زخمی جنازہ ہے جس کو دیکھ کر ممکن ہے بہت سے لوگوں کو تو ان کو جو ہے وہ ان کی طبیعت بگڑ جائے، وہاں ٹھہر ہی نہ پائیں. جی، بہت سارے لوگ نوزاد بچوں کو کوڑوں پر، کوڑیوں پر اور کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ اٹھا کے پالکن میں لا کے، جھولے میں لا کے ڈالتے تھے. کیا کیا کام نہیں کیا اس نے. ان کے اسٹاف کے لوگ جن جنازوں کو غسل دے نہیں سکتے تھے، وہ کہتے تھے میں دوں گا ان کو غسل. جی، تو کسی نے پوچھا عبدالستار ایدھی سے کہ بھئی یہ جذبہ، دکھاوے کا جو ہوتا ہے نا، وہ 1-2 دن سے زیادہ کام نہیں چلتا. جو ڈرامہ، دکھاوا، ریاکاری ہوتی ہے وہ 1-2 دفعہ سے زیادہ نہیں چلتی. جو سچائی ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ جذبہ آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ آپ کسی اور کے کام آئے؟ تو کہنے لگے میری ماں مجھے اسکول جاتے وقت 2 ٹکے دیتی تھی، 2 سکے دیتی تھی، اور کہتی تھی جب وقفہ ہو اسکول کے اندر، ہاف ٹائم آئے اسکول میں، تو یہ 1 سکہ تمہارے لیے ہے، تم چیز خرید کے کھانا، اور 1 اس کے لیے ہے جس بچے کے پاس خریدنے کو پیسے نہ ہو. تو عبدالستار ایدھی کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا تھا بچوں میں وہ کون سا بچہ ہے جو دور دور کھڑا ہوا ہے
اور کھاتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا ہے، تو میں اس کے قریب جا کے کہتا تھا تمہارے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہیں؟ اگر وہ کہتا تھا ہاں ہے تو پھر میں اور کو کسی اور کو ڈھونڈتا تھا، اور اگر وہ مجھے بندہ مل جاتا تھا تو کہتا تھا یہ میری ماں نے تمہارے لیے دیا ہے۔ جو بچہ پہلی کلاس سے دوسروں کی خاطر جینے کا جذبہ رکھتا ہو، پھر وہ بڑا ہو کے عبدالستار عیدی بنتا ہے۔ اور انسانی جذبوں سے سرشار اگر کوئی ہو تو آج مجلس اعزا میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں الحمدللہ خیرپور میں ہمارا اسکول ہے، اس وقت ٹاپ کرتا ہے سکھر ڈویژن کے اندر میٹرک کلاس۔ کراچی میں ہمارا اسکول ہے، ٹنڈوالہیار میں کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے بھائی فرحان سے کہا ہے کہ یہاں بھی کسی اسکول کے لیے انتظام کریں، اور انشاءاللہ اسکول بھی یہاں بنے، یعنی ہمارا حصہ، ہم سب کا اس کے اندر حصہ ہو۔ تو میں گزارش کروں گا، میں ابھی اسکول میں اپنے مولانا، اچھا معاف کیجیے گا میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ابھی آر او پلانٹ کا فیتہ کاٹا ہے، اور یہاں کے شہریوں کے لیے، یہاں کے باسیوں کے لیے میٹھے اور سالم پانی کا انتظام کیا ہے ٹرسٹ کی جانب سے، ایکوٹی القائم ٹرسٹ کی جانب سے۔ تو کیونکہ مناسبت بھی ہے اس لیے میری یہ والی باتیں سن لیجیے آپ، میں مناسبت سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا۔ میں اپنے اسکول میں گیا، میں نے اپنے اسکول کی جو خاتون میڈم ہیں، ان کے شوہر بھی وہیں جاب کرتے ہیں وہ بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا پیمانے اور کیا کسوٹیاں ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ کون سا بچہ انسانوں کا بچہ ہے؟ سارے بچے انسانوں کے، یہ کیا سوال ہے میرا؟ جی کیسے پتا چلے کہ یہ انسان کا بچہ ہے؟ تو کہنے لگے مولانا میں سمجھ نہیں رہی۔ میں نے کہا دیکھیں ذرا ڈھونڈا کریں وقفے کے اندر، جب ریسیس ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، ہاف ٹائم آتا ہے، تو ڈھونڈا کریں جو بچہ گر گیا ہے اسے اٹھانے کے لیے کون کون بڑھ رہا ہے، اور کون کون اس کے گرنے پہ تالیاں بجا رہا ہے۔ جو بچے کسی کی چوٹ کھانے پر خوش ہوتے ہوں وہ آدمی کے بچے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور جو بچے کسی کی چوٹ کھانے پہ تکلیف میں آ جاتے ہوں، تو یہ ہمیں اسکول سے ہی سکھانا ہے نا بچوں کو کہ بیٹا کسی کو روتا ہوا دیکھ کے ہنستے نہیں ہیں، کسی کو پریشان دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کی پریشانی کا جا کر پوچھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ یہ اگر ہم نے اپنے بچپن سے دوسروں کی خاطر جینے کا جذبہ اپنے بچوں کو دے دیا تو عزیزان گرامی یقین جانیے ہمارا معاشرہ گوشت کے لوتھڑوں سے تو بھرا ہوا ہے، انسانوں کا فقدان ہے۔ یہ گوشت کے لوتھڑے کہ جن کے اندر احساس نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، جو کسی کے احساسات اور جذبات کو محسوس نہیں کرتا۔ ہم نے پابندی لگائی اپنے اسکول کے اندر کہ ہماری ٹیچرز زیورات پہن کر نہیں آئیں گی، مہنگے کپڑے نہیں پہن کر آئیں گی، وہاں پڑھانے والے معلمین اپنے گھر کی زندگی اسکول میں لے کر نہیں آئیں گے، یہاں سادہ کپڑوں میں آئیں گے، کیونکہ اگر کسی ٹیچر کے مثلاً لیڈی ٹیچر کے ہاتھ میں سونے کا کڑا دیکھ لیا بچے نے تو گھر جا کے ماں سے کہے گا اماں تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا باپ کہاں سے لے کر آئے گا وہ سونا؟ گھر میں فساد شروع ہو جائے گا۔ ہمیں احساسات اور جذبات کا خیال، دوسروں کی خاطر جینے کا جذبہ، یہ اگر سب سے زیادہ کہیں نظر آتا ہے تو کربلا میں نظر آتا ہے۔ کربلا احساسات کی انجمن کا نام ہے، کربلا انسانیت کے کمال کا نام ہے، جذبات کی پرورش کا نام ہے۔ جذبات جہاں پرورش پائیں وہ زمین کربلا ہے۔ بھتیجے بھی آئے ہوئے ہیں، بھانجے بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، جی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور جس نے ماں بن کے پالا ہے وہ فضا بھی آئی ہوئی ہے۔ سارے احساسات کربلا میں جمع ہیں۔ پھر بچپن کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، حبیب ابن مطاہر، زہیر قین، سارے ہی تو رشتے آئے ہوئے ہیں کربلا کے اندر۔ بھائی کا بھائی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے کربلا بتائے گی۔
اس لیے کہ وہاں عباس ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں۔ بھتیجوں کو چچا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یہ کربلا بتائے گی، اس لیے کہ وہاں قاسم ہے امام حسین کے ساتھ۔ بھانجوں کو ماموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں کربلا سے سبق ملتا ہے، اس لیے کہ اون و محمد ہیں وہاں حسین کے ساتھ۔ عزیزو، مولا حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، بلکہ کہہ دوں کہ سارے لاشیں خود اٹھائے، کسی ایک کو بھی امام نے کسی کا لاشا نہیں اٹھانے دیا۔ حتیٰ حر جب اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے گیا تو اس سے پہلے کہ حر پہنچے حسین پہنچ چکے تھے اور حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تھا۔ بڑھ کے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اجرک اللہ۔ اور امام حسین نے حر کے جوان بیٹے کی میت اٹھائی۔ ماتم تو اسی کا ہے، رونا تو اسی کا ہے۔ جس حسین نے حر کے جوان بیٹے کی میت اٹھائی، اس حسین کے بیٹے کی میت اٹھانے والا کون تھا؟ کربلا کا میدان ہے، واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ لاشیں میرے مولا نے سارے اٹھایا عزیزدارو۔ بچن جملے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، بہت سے لوگ روتے ہیں مگر ان کی آواز نہیں آتی۔ جو جیسے پرسہ دینا چاہتا ہے دے دے۔ میں تو 2-3 جملے کہہ کر آپ سے رخصت چاہوں گا۔ لاشیں حسین نے بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا ہے، یتیم بھتیجے کا لاشا ہے۔ بیوہ ماں کا سہارا قاسم، یتیم بھتیجا۔ امام حسین نے اپنے بچے کا لاشا تو اٹھا لیا، لائے ہیں خیمہ گاہ میں، ساری بیویوں نے استقبال کیا، مگر تعجب ہوا میرے مولا حسین کو کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب زینب سے پوچھا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بھابی خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب ساری بیویاں جو خیمے کی پشت پر گئیں تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ ایسی جگردار مائیں۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے، جوان بیٹے کا لاشا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا وہ ہے جس پر حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وہ لاشا عباس کا لاشا ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب مجھے دنیا میں رہنے کا لطف نہیں آتا۔ اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، اجرکم اللہ، چوتھے لاشے کا نام سنیں گے۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ علی اصغر کا لاشا لے کے کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ ننھا سا لاشا حضرت علی اصغر کا لاشا، اجرکم اللہ۔ کربلا کا میدان اور مولا حسین اپنے بچے کا لاشا قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب کربلا کا میدان ہے اور تنہا حسین ہے۔ بس یہ روایت سن لیجئے، میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ میرے مولا حسین کربلا میں تنہا کھڑے ہیں۔ عزیزداروں بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی 1 گھنٹے مصائب پڑھیں تو کہیں جی مصائب زیادہ ہو گئے، بلکہ ایک جملہ بھی اگر اثر کر جائے، ایک جملہ بھی اثر کر جائے۔ کربلا میں ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو، تحریم تمباکو کے جو فتویٰ دیا تھا وہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ذاکر نے ایک جملہ کہا، انہوں نے چیخ مار کے گریہ کیا اور پھر بے ہوش ہو گئے، اور جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر نکلا، ایک روتا ہوا عزادار مجھ سے کہنے لگا مولانا آج مصائب آپ نے کم پڑھے۔ میں نے کہا بھائی کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ امام حسین کربلا میں گھوڑے سے گر رہے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ہاں چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح حسین کو گھوڑے سے گرا دے۔ ایک تیر سینے میں آ کے لگا
پھر امام سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا. میدان کربلا ہے اور حسین زمین کربلا پر آ رہے ہیں. امام گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں. یہ وہ منظر ہے جسے کربلا میں بی بی زینب نے دیکھا ہے اور محشر میں جناب زہرا دیکھیں گی. کربلا کا میدان ہوگا, محشر میں بابا مجلس ہوگی, حسین مولا کا ذکر محشر تک جاری و ساری رہے گا. اللہ ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے.